دعائے رمضان، دعائے رمضان، دعائے رمضان، رمضان دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے صدائے رمضان، رب کریم کی رحمت کی ہوتی ہے یہ پہچان۔ يسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الملي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الماهد الأحد الصمد القادر المقتدر المقتدر المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الزار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع العليم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم رمضان المبارک کے 19ویں دن میں داخل ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک اور بابرکت دن عطا فرمایا تاکہ ہم اپنی عبادات میں اضافہ کریں اور اپنی آخرت کو بہتر بنا سکیں۔ رمضان کی یہ دن ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار اور نیکیوں کا اہتمام کریں۔ آئیے آج کی اس بابرکت محفل کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔ دعوت دیتے ہیں قاری کو کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سے فیض یاب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. جزاک اللہ. قرآن پاک کی بابرکت تلاوت کے بعد اب وقت ہے کہ ہم اپنے دلوں کو مزید منور کریں اور اپنے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عقیدت کے پھول پیش کریں، کیونکہ جس محفل میں نبی کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور دلوں کو سکون ملتا ہے. تو آئیے ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں خوبصورت نعت پیش کر کے ہماری محفل کو مزید بابرکت بنائیں. ایسے حاضری ہو در مصطفیٰ پہ میری، کبھی ایسے حاضری ہو میرے سامنے ہو روزہ، میرے سامنے ہو روزہ، مجھے موت آ رہی ہو، کبھی ایسے حاضری ہو. میں خدا سے مانگتا ہوں یہ دعا قسم خدا کی، میں خدا سے مانگتا ہوں یہ دعا قسم خدا کی، میرے دل میں ہو مدینہ، میرے دل میں ہو مدینہ، میرے لب پہ یا نبی ہو، کبھی ایسے حاضری ہو، کبھی ایسے حاضری ہو در مصطفیٰ پہ میری، کبھی ایسے حاضری ہو. کہے موت مجھ کو جس دم تیرا وقت آخری ہے، کہے موت مجھ کو جس دم تیرا وقت آخری ہے، میری روح اس گھڑی بھی، میری روح اس گھڑی بھی تیری نعت پڑھ رہی ہو، کبھی ایسے حاضری ہو، کبھی ایسے حاضری ہو در مصطفیٰ پہ میری، کبھی ایسے حاضری ہو. اب چلتے ہیں اپنے تھرڈ سیگمنٹ کی طرف. قرآن و نعت کے بعد اب ہم ایک نہایت اہم اور ببرکت موضوع کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے سیرت طیبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہی ہے رحمت عالم، وہی ہے خیر البشر، وہی ہے رحمت عالم، وہی ہے خیر البشر. درود پڑھ کے سوارے ہم اپنی شام و سحر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مکمل نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل ہمارے لیے ہدایت اور روشنی کا ذریعہ ہے. تو آئیے ہم اپنے ہی ساتھی کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام نبوت کے 6 سال میں ہوا. اس وقت وہ اسلام کے بہت بڑے مخالف تھے اور اپنی بہادری اور بااثر شخصیت کی وجہ سے پورے مکہ میں مشہور تھے. ایک دن وہ سخت غصے کی حالت میں نکلے، لیکن راستے میں معلوم ہوا کہ ان کی اپنی بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے. جب وہ ان کے گھر پہنچے تو انہیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے پایا.
ابتدائی غصے کے بعد جیسے ہی انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت سنی، ان کے دل کی دنیا بدل گئی اور قرآن پاک کی حرمت و عظمت ان کے دل میں گھر کر گئی اور انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے ایک بڑے مبلغ اور محافظ بن کر سامنے آئے۔ ان کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو ایسی قوت ملی کہ انہوں نے پہلی مرتبہ بیت اللہ کا کھلے عام طواف کیا، جو کہ اسلام کی عظمت کا ایک بڑا مشن تھا۔ فاروق اعظم اور عدل و انصاف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم کا لقب اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ حق و باطل میں واضح فرق کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے دور خلافت میں عدل و انصاف کو بہت فروغ دیا اور اسلامی سلطنت کو دور دور تک پھیلایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ نہایت قریبی اور احترام کا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشوروں پر عمل کرتے اور ہر معاملے میں ان سے رہنمائی لیتے تھے۔ اخلاقی سبق۔ اس قصے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے اس کے بارے میں اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے، اور یہ کہ ہمت اور انصاف ہمیشہ کامیابی کی راہیں کھولتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اب چلتے ہیں پچھلی قسط کے سوالات اور جوابات کی طرف۔ سب سے پہلا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کے واقعے کے ذریعے کیا سبق دیا؟ جس کا جواب ہے، آپ نے اس واقعے کے ذریعے انسانوں کو جانوروں پر رحم اور شفقت کرنے کا سبق دیا اور یہ واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں سوال ضرور کرے گا۔ سوال نمبر 2 تھا، بے قابو اونٹ کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کیسا تھا؟ جس کا جواب ہے، آپ نے لوگوں کے خوف کے باوجود اونٹ کی طرف بڑھ کر اسے سنبھالا اور پیار سے قابو کیا، جو آپ کی رحمت اور شفقت کی دلیل ہے۔ اگلا سوال ہے، جانوروں کے لیے رحمت کا پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کس طرح نمایاں ہوتا ہے؟ جس کا جواب ہے، آپ کی سیرت میں جانوروں کے ساتھ شفقت اور ان کے حقوق پر زور دیا گیا ہے، جیسا کہ ان واقعات سے ظاہر ہوتا ہے جو آپ کی رحمت للعالمین ہونے کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور آخری سوال ہے کہ ان واقعات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جس کا جواب ہے، یہ واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ ہمیں تمام مخلوقات کے ساتھ شفقت اور رحم سے پیش آنا چاہیے اور ان کی عزت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اسلام کا بنیادی حق ہے۔ تو آئیے ناظرین، آپ چلتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے 4th سیگمنٹ کی طرف۔ الحمدللہ ہم رمضان المبارک کے 19ویں دن میں داخل ہو چکی ہوں۔ یہ مبارک دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وقت بہت قیمتی ہے اور رمضان کے یہ لمحات ہمارے لیے اللہ کی خاص رحمت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر دن اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ ہم نے آج اللہ کے لیے کیا نیکی کی ہے۔ رمضان کا اصل مقصد تقویٰ حاصل کرنا ہے۔ تقویٰ کا مطلب ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کے حکم کو سامنے رکھیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ آج ہم یہ نیت کریں کہ ہم اپنی نمازوں، روزوں اور معاملات میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھیں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ اگر ہماری نماز درست ہو گئی تو باقی اعمال بھی درست ہو جائیں گے۔ آج کے عمل میں ہم یہ عہد کریں کہ ہم 5 وقت کی نماز باجماعت یا وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے رشتوں کو مضبوط کریں اور ناراض لوگوں کو منائیں، اور اگر کسی سے جھگڑا ہے تو آج ہی معافی مانگ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ رمضان میں صدقہ دینے کا اجر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر ہم زیادہ نہیں دے سکتے تو تھوڑا ضرور دیں، لیکن خلوص کے ساتھ دیں۔ یہ عمل ہمارے مال کو بھی پاک کرتا ہے اور اللہ کی برکت بھی نازل ہوتی ہے۔ رمضان آیا ہے رحمتوں کا پیغام لے کر، رمضان آیا ہے رحمتوں کا پیغام لے کر، دل کو سنوار لو توبہ کا ارادہ کر کے، گناہوں سے دور ہو جاؤ اے اہل ایمان، اللہ ملتا ہے سچے دل کا سہارا لے کر۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قیمتی دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادات کو قبول فرمائے اور ہمیں رمضان کے بعد بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دعائے رمضان۔